بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابی کو موت کے لیے لایا گیا۔ دشمن نے کہا اپنی جان بچا لو، صرف اتنا کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ آ جائیں۔ لیکن اس صحابی نے ایسا جواب دیا کہ سن کر دشمن بھی خاموش ہو گئے۔ مکہ کی رات خاموش تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، لیکن زمین پر ظلم کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسلام ابھی نیا نیا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا رہے تھے۔ انہی دنوں مدینہ میں ایک ایسا نوجوان رہتا تھا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ اس نوجوان کا نام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان کی ایسی روشنی تھی جو ہر آزمائش سے زیادہ طاقتور تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابی تھے اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ ایک دن کچھ لوگ مدینہ آئے، انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں چند ایسے صحابہ عطا فرمائے جو ہمیں قرآن اور دین سکھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور چند صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان خوش نصیب صحابہ میں حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ سفر جاری تھا کہ وہ ایک مقام پر پہنچے جسے رجی کہا جاتا تھا۔ اچانک چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا دراصل دھوکے باز تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گھیر لیا گیا۔ چند صحابہ نے وہیں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ دشمن انہیں مکہ لے کر گئے تاکہ انہیں فروخت کر سکیں۔ مکہ پہنچ کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے خرید لیا جن کے خاندان کے کچھ افراد جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قیدی تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آزادی چھن چکی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو کوئی نہیں چھین سکتا تھا، اور وہ تھا ان کا ایمان۔ قید کے دن گزرنے لگے۔ دشمن انہیں دیکھتے اور سوچتے کہ شاید یہ ڈر جائیں گے، شاید اپنے دین سے پھر جائیں گے، شاید زندگی بچانے کے لیے کوئی سمجھوتا کر لیں گے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتے۔ ایک دن قید رکھنے والے گھر کی ایک عورت نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس تازہ انگور موجود ہیں، جبکہ اس موسم میں پورے مکہ میں انگور نہیں مل رہے تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس دن کفار نے فیصلہ کیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ انہیں حرم سے بیر تنعیم کے مقام پر لے جایا گیا۔ مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ ہر شخص یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں خوف نہیں تھا، دل میں صرف اللہ کی رضا کی خواہش تھی۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایک درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ دشمن حیران ہوئے لیکن اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ایسی نماز جو شاید ان کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اسے اور طویل کرتا۔ یہ الفاظ سن کر بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ ایک انسان موت کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں۔ پھر کفار نے آخری سوال کیا۔ انہوں نے کہا خبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے رہو، یہ وہ لمحہ تھا
جس میں بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہر بات مان لیتے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جو قیامت تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر کفار خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی محبتیں دیکھی تھیں، لیکن ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان پر ثابت قدمی مانگی۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، چہرے پر سکون تھا، دل مطمئن تھا۔ چند لمحوں بعد دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ زمین پر ایک جسم گر گیا، لیکن آسمانوں میں ایک عظیم روح کا استقبال ہو رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک انسان کو ختم کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی تھی جو صدیوں تک زندہ رہنے والی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے ایمان، وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی داستان چھوڑ گئے جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف جان تھی، آزادی تھی، دنیا تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی جان پر ترجیح دی۔ آج ہم خود سے سوال کریں، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کیا ہم بھی ایسا جواب دے سکتے تھے؟ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف آسانیوں میں دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل ترین وقت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفادار رہنے کا نام ہے۔ ان کا جسم دشمنوں کے قبضوں میں تھا، لیکن ان کا دل اللہ کے قبضے میں تھا۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن ان کی روح آزاد تھی۔ وہ قیدی تھے، لیکن حقیقت میں فاتح تھے۔ اور یہی ایک مومن کی اصل کامیابی ہے کہ وہ دنیا ہار کر بھی اپنا ایمان بچا لے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ سچا ایمان وہی ہے جو آزمائش میں بھی نہ ڈگمگائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔